بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل الثالث فی زکوٰۃ الغلات۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الزکوٰۃ میں تھی۔ عرض ہوا کہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے: انعام ثلاثہ، نقدین اور غلات اربعہ۔ غلات غلے کی جمع ہے، غلتن اس کی جمع ہے، یعنی وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ اب ان میں سے 4 اجناس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دیکھیں، الفصل الثالث فی زکوٰۃ الغلات، عرض کیا کہ غلات یعنی وہ اشیاء جو زمین سے اگائی جاتی ہیں۔ تجب الزکوٰۃ فی 4 اجناس منہا، غلات میں سے جو 4 جنسیں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہی وہ 4 کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں: الحنطۃ یعنی جو، الحنطہ یعنی گندم گیہوں، والشعیر یعنی جو، والتمر کھجور، والزبیب یعنی کشمش۔ ولا تجب فیما عداہا، ان 4 کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا بِشَرْطَيْنِ، فرماتے ہیں کہ فیہا یعنی یہ جو اربع ہے، غلات اربع، ان 4 غلات کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بشرطین، جب 2 شروط ہوں۔ شرط اول النصاب، وَهُوَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا 5 اوسق۔ فرماتے ہیں نصاب یہ ہے کہ ان 4 میں سے ہر ایک 5 اوسق ہو۔ کل وسق 60 صاعًا، اور ہر وسق 60 صاع بنتا ہے۔ کل صاع 4 امداد، اور ہر صاع 4 مد بنتا ہے۔ اور کل مد رطلان وربع بالعراقی، اور ہر مد 2 اور 1/4 عراقی ریتل۔ درست ہے؟ اچھا، یہ تو پرانے زمانے کی ترتیب ہے۔ آج کل کے زمانے میں مثلاً آغا سیستانی دامت برکاتہ تقریباً فرماتے ہیں کہ 847 کلو اگر یہ غلات اربع ہو جائیں، 847 کلو، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور بعض تبصرۃ المتعلمین کے شارحین نے جو 5 اوسق کی مقدار بیان کی ہے وہ تقریباً 900 کلو گرام ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے، لیکن معاصرین میں جیسا کہ عرض کیا کہ آغا سیستانی دامت برکاتہ وہ کہتے ہیں کہ 847 کلو گرام ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ درست۔ فَيَجِبُ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ صَيْحًا أَوْ بَعْلًا أَوْ إِذْيًا، کہ بہرحال یہ تلفظ دیکھیے گا، إِذْيًا ہے یا أَذْيًا ہے، ضبط ملاحظہ کیجیے گا۔ صیح لغت میں کہتے ہیں السقی بالانہار، نہر کے ذریعے سے جو زمین آباد ہوتی ہے، نہری پانی وغیرہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں صیح۔ بال فرماتے ہیں کہ وہ زراعت
کہ جو پانی کے قریب ہے اور خود مٹی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس قریب پانی سے اس کی جو جڑیں ہیں وہاں سے پانی کو لے لیتی ہیں، اسے کہتے ہیں بعلن۔ اور العذ یہ کہتے ہیں السقی بالمطار، یعنی بارش کے پانی سے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بارش کا پانی ہو یا نہری پانی ہو یا وہ زمین ایسی ہے کہ قریب میں پانی ہے، وہیں سے خود بخود اندرونی طریقے سے پانی کو جذب کر لیتی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ میں عشر ہوگا، یعنی 10واں حصہ۔ لیکن وَإِن سُقِيَ بالکرب، قاف پر کسرہ اور را پر فتح، کرب، کربتن کی جمع، وہی مشق وغیرہ۔ وَإِن سُقِيَ بالکرب والدوالی، دوالی دالیہ کی جمع ہے، جو ہمارے ہاں دیہاتوں میں پرانے زمانے میں بیل کے ذریعے سے نار لگایا جاتا تھا، یعنی کنواں ہے، نار لگا ہوا ہے، بیل گھومتا ہے، وہ پانی نکلتا ہے۔ والنواضح، نواضح نازحہ کی جمع ہے، اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو بیر وغیرہ سے پانی اٹھاتا ہے، ڈھوتا ہے۔ یعنی اگر آپ پانی مشکیزوں کے ذریعے سے دے رہے ہیں، نار کے ذریعے سے دے رہے ہیں، اونٹوں کے ذریعے سے اٹھا کر دیتے، ایسے زمین کو سیراب کر رہے ہیں، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ کا 20واں حصہ ہوگا۔ ثم کل ما زاد بالحساب، خوب اگر یہ اصل مسئلے کے ساتھ مربوط ہے، یعنی کل ما زاد ان خمسۃ اوسقن، ایسے عبارت ہے، پھر اس 5 اوسق سے جیسے جیسے مقدار بڑھتی جائے گی تو بالحساب، حساب کے اعتبار سے جیسے بنتا جائے گا، عشر کا بنتا ہے، نصف عشر کا بنتا ہے، کتنا بنتا ہے اس حساب سے دی جائے گی زکوٰۃ۔ وَإِن قَلَّ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْمُعُونِ كُلِّهَا مِن بَذَرٍ وَغَيْرِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر جو معونہ ہے، جو اخراجات ہیں، مثلا بیج پر اخراجات ہوئے یا اور جتنے بھی اخراجات بنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اخراجات کو اگر خارج کیا جائے تو اس نصاب کی مقدار سے وہ کمتر ہو جائے، درست ہے؟ فرماتے ہیں اگر کمتر ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اخراج کے بعد پھر بھی 5 اوسق تک بچ جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وَإِن قَلَّ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْمُعُونِ كُلِّهَا مِن بَذَرٍ وَغَيْرِهِ، تو پھر نہیں ہوگی، تمام شد۔ وَلَوْ سُقِيَ بِهِمَا، آغا دونوں طریقوں سے، باران وغیرہ کا بھی طریقہ ہے اور ڈول وغیرہ کے ذریعے سے بھی ہے، تو کہتے ہیں او اعتبر بالاغلب، جو اغلب پانی دیا گیا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَلَوْ تَسَاوَيَا، لیکن نہ آغا دونوں طریقے کا پانی جو دیا گیا برابر ہے تو قُسِّتَ، تو پھر کیا کیا جائے گا، آدھا وہ آدھا وہ، یعنی تقریباً کتنا بنے گا، وہ 15واں حصہ بنے گا۔ الثانی، خوب یہ یہاں تک شرط اول تھا
کہا نا وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا بِشَرْطَيْن النصاب، کہ وہاں پر الاول کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا، لیکن یہاں پر کہہ رہے الثانی یعنی شرط دوم، ان ينمو فی ملکہ فلو انتقل الیہ بالبیع او الہبۃ او غیرہما لم تجب الزکوٰۃ، آغا وہ جو زراعت ہے اس کی ملکیت میں ہوئی ہو، درست ہے، اسی سے گندم، جو، کھجور، زبیب وغیرہ آئے ہوں، لیکن اگر اس نے گندم خریدی ہے یا اس کو ہبہ دیا گیا ہے یا اس کے علاوہ مثلا صلح کے ذریعے سے اس کے پاس آئی ہے، تو کہتے ہیں لم تجب الزکوٰۃ، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ شرط ہے ان کان نقلها بعد بدو السلاح، لیکن وہ جو اس کی طرف منتقل ہوئی ہے بدو یعنی ظہور سلاح کے بعد ہو، یعنی ثمرہ اس میں ظاہر ہو گیا بعد میں اس کی طرف منتقل ہوئی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن وَإِن كَانَ قَبْلَهُ وَجَبَتْ، لیکن ابھی تک اس میں ثمر ہوا ہی نہیں ہے، پہلے ہی اس کو دے دی گئی ہے، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وَيَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِالْغَلَّاتِ إِذَا اشْتَدَّتْ، فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تعلق لیتی ہے جب وہ غلات قوی ہو جائے، یعنی واقعاً ان میں دانہ آ جائے۔ خوب یہ کیسے ہوگا؟ وَفِي الثِّمَارِ إِذَا بَدَا صِلَاحُهَا، آغا جو میوہ جات ہیں جیسے کھجور ہے، زبیب ہے، تو اس کا کہتے ہیں کہ ثمرہ بن جائے، بدا یعنی ظاہرہ، صِلَاحُهَا یعنی اس کا ثمرہ باقاعدہ آ جائے، اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ عِنْدَ التَّصْفِیَةِ، خوب زکوٰۃ خارج کب کرے گا؟ جب اس کو صاف کرے گا۔ عِنْدَ التَّصْفِیَةِ وَجَذِّ الثَّمَرَةِ، بھلے جب صاف کرتا ہے، جذ یعنی ای قطع الثمرہ، جب ثمرے کو لیا جاتا ہے، قطع کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے وہاں سے۔ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ، آغا مسئلہ مختلف اجناس اس کے پاس ہیں کہ يَنْقُصُ كُلُّ جِنْسٍ عَنِ النِّصَابِ، لیکن ہر جنس کو جدا گانا طریقے سے دیکھا جائے وہ نصاب سے کمتر ہے، تو کہتے ہیں لم یضم بعضه الى بعض، تو اب ایسے نہیں ہے کہ بعض کو بعض کے ساتھ آپ ملائیں، نہ ایسے نہیں ہوگا، ہر ایک جنس اس مقدار تک پہنچے، تمام شد۔ الفصل الرابع فیما یستحب فیہ الزکوٰۃ، خوب چوتھی فصل ان امور کے بارے میں کہ جن میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ یستحب الزکوٰۃ فی مال التجارہ، فرماتے ہیں کہ مال التجارت میں بھی زکوٰۃ مستحب ہے، لیکن بشروط کہ 3 شرائط ہیں۔ پہلا الحول، کامل سال گزر جائے، وَأَن يُطْلَبَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ، یعنی اول سال سے لے کر آخر سال تک اس کا رأس المال جو اصل سرمایہ ہے وہ ناقص نہ ہوا ہو، لیکن اگر سال کے درمیان میں آخر میں اس کا جو رأس المال ہے وہ کمتر ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ مستحب نہیں ہے۔ وَأَن يَطْلُبَ، یعنی وہ بندہ طلب کرے یا طلب کرنے والا ہو، برأس المال او بزیادتن، رأس المال جو اس کا سرمایہ ہے یا اس سے زیادہ سال کے اندر، تو اس صورت میں ہے، یعنی زکوٰۃ اس صورت میں، عبارت کا پھر ترجمہ کر رہا ہوں، وَأَن يُطْلَبَ بِرَأْسِ الْمَالِ او بِزِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ، کہ عبارت یہاں پر تھوڑی سی سنگین ہے انصافاً، درست ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری شرط ہے وَبُلُوغُ قِیمَةِ النِّصَابِ، خوب نصاب کی قیمت تک بھی پہنچ جائے۔ وَيُقَوَّمُ بِالنَّقْدَيْنِ،
خوب اس کی قیمت کی جائے گی نقدین والی، یعنی مال التجارہ یا 20 درہم ہو یا 220 دینار یا 200 درہم، تو اسی اعتبار سے زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ فِي الْخَيْلِ، آگا گھوڑوں کے اندر بھی زکوٰۃ مستحب ہے، بشروط، چند شرائط ہے، یہاں پر بھی 3 ہے تقریباً۔ الحول، سال گزرا ہو، والصوم یعنی مالک کا چارہ نہ کھاتا ہو، والانوثہ گھوڑی ہو، گھوڑا نہ ہو۔ فَيَخْرُجُ عَنِ الْعَتِيقِ دیناران، اگر گھوڑا عتیق ہے یعنی بہترین نسل کا ہے ماں باپ کی طرف سے، تو پھر اس کے 2 دینار۔ وَعَنِ الْبِرْذَوْن، کہ عادی گھوڑے کو کہتے ہیں برذون، دینار واحد، 1 دینار ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ فِي مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ عَدَى الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ الْحُبُوبَاتِ بشرط حصول شرائط الوجوب فی الغلات، کہتے ہیں کہ زمین سے جو اور سبزی جات وغیرہ ہوتی ہیں، ہنتا، شعیر، تمر، زبیب کے علاوہ، ان سے بھی نکالنا مستحب ہے۔ مستحب ہے زکوٰۃ دینا کس میں؟ فیما یخرج من الارض، جو زمین سے خارج ہوتے، عدل اجناس الاربع، اجناس اربع کے علاوہ۔ کیا خارج ہوتے اس کا بیان، من الحبوبات، مختلف دانے، مختلف سبزی جات، مختلف چیزیں، بشرط حصول شرائط الوجوب فی الغلات، وہ جو غلات کے اندر شرائط وجوب ہے وہ اس کے اندر پائے جائیں تو۔ وَيَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، یہاں پر بھی زکوٰۃ ایسے نکلے گی جیسے غلات اربع سے نکالی جاتی ہے، تمام شدہ کا۔ الباب الثالث فی مستحق الزکوٰۃ، اگر مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں، وَهِيَ 8 اصناف، وہ 8 صنفیں ہیں، درست ہے۔ الاول والثانی الفقراء والمساکین، اول و دوم فقیر اور مسکین، یہاں پر اکثر مشہور ہے فقیر اور مسکین کے لیے، کہتے ہیں ان اجتمعا افترقا و ان افترقا اجتمعا، اگر دونوں جمع آئے تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ معنی ہے، اگر ایک آئے تو پھر ایک دوسرے کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ فقط کہیں فقیر، مسکین کو نہ کہیں تو فقیر مسکین دونوں کو شامل ہے، اور اگر فقط آپ مسکین کہیں فقیر نہ کہیں، خوب دیکھیں فقیر مسکین دونوں کو شامل ہے۔ لیکن اگر فقیر و مسکین دونوں ساتھ ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ مسکین اسے کہا جاتا ہے جو اشد فقراً من الفقیر، فقیر سے زیادہ تنگ دست کو مسکین کہتے ہیں۔ خود یہ لوگ کون ہیں؟ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ قُوتَ سَنَةٍ لَهُمْ وَلِعَيَالِهِمْ، اگر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے اور اپنے خانوادے کے لیے سال کا قوت نہیں رکھتے، بیچاروں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے اپنے اخراجات کھانا پینا سال کا نہیں ہو پاتا۔ وَيَكُونُ عَاجِزًا عَنْ تَحْصِيلِ الْكِفَایَةِ، اور بیچارے عاجز ہیں، اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں کہ اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے قوت کو حاصل کر سکے، نہیں کر پاتے۔ وَيَكُونُ عَاجِزًا عَنْ تَحْصِيلِ الْكِفَایَةِ بِالصَّنْعَةِ، مختلف کاموں کے ذریعے سے، نجاری، خیاطی، کوئی بھی کام ہو، لیکن ان کاموں کے ذریعے سے بیچاروں کے پاس سال کے اخراجات نہیں بنتے۔ فرماتے ہیں وَيُعْطَى صَاحِبُ دَارِ السُّكْنَةِ وَعَبْدِ الْخَدَمَةِ وَفَرْسِ الرُّكُوبِ، اگر ایک فقیر اور مسکین ہے، گھر تو ہے لیکن سال کے اخراجات نہیں ہیں، کہتے ہیں اس کو بھی دیا جائے گا۔ اگر ایک شخص ہے جس کا حتیٰ ایک بندہ اور خادم بھی، غلام بھی ہے، لیکن بیچاروں کے پاس سال کا خرچہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ سواری کے لیے اس کے پاس گھوڑا وغیرہ بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہ، مسئلہ نہیں ہے، سال کے اخراجات نہیں ہے تو دیا جا سکتا ہے۔ وَيُعْطَى،
یعنی یہ زکوٰۃ دی جائے گی کس کو؟ یعطا صاحب دار سکنا و عبد الخدمہ، دار پر عطف ہو رہا ہے، یعنی صاحب عبد الخدمہ و فرس الرکوب، یعنی دوسرے لفظوں میں ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس گھوڑا ہو، گھر ہو یا غلام ہو تو آپ کہیں وہ فقیر نہیں ہے، ان کو بیچے اور اپنے سال کے اخراجات پورے کریں، نہ 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 نہ، یہ ضروری نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ الثالث، خوب تیسری صنف کیا ہے؟ العاملون، یہ بھائی کون ہے؟ وَهُمُ الصُّعَاةُ لِلصَّدَقَاتِ، جو زکوٰۃ وغیرہ کو جمع کرتے ہیں، ان کو بھی بہرحال جمعوری کے حساب سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ الرابع المؤلفۃ قلوبہم، اگر جن کی تألیف قلب کی جائے، یہ کون ہے؟ وَهُمُ الَّذِينَ یستمالون للجہاد، آغا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اندر جہاد وغیرہ کا میل پیدا کرنے کے لیے، اگرچہ وہ کفار ہی کیوں نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤلفۃ قلوبہم ہے، ان کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ الخامس فی الرقاب، وہ کون ہے؟ یہ غلام ہے۔ وَهُمُ الْمُكَاتَبُونَ وَالْعَبِيدُ الَّذِينَ فِي الشِّدَّةِ، آغا یہ وہ مکاتب ہے، مکاتب اس عبد اور غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مولا کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، ایک مقدار معین کے حساب سے آزاد ہوتا جائے گا، درست ہے؟ یا والعبید الذین فی شدہ، مکاتب نہ ہو بلکہ عبد کن بھی ہو، خالص عبد بھی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے اگر بیچارے شدت وغیرہ میں ہے، سختی میں ہے۔ السادس الغارمون مقروض وهم المدینون فی غیر معصیت اللہ تعالی، مقروض ہوئے لیکن البتہ قرضہ ان کا معصیت خدا میں نہیں تھا، ایسے نہیں ہے کہ شرابی آدمی ہو شراب کے لیے قرضہ لیا ہو، نہ ایسے نہ۔ السابع فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، یہ کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ مَصْلَحَةٍ أَوْ قُرْبَةٍ، ہر وہ کام جو مصلحت مسلمین میں ہو یا قربتاً الی اللہ ہو، جیسے کل جہاد والحج وبناء القناطر والمساجد، جہاد میں خرچ کرنا ہے، حج میں خرچ کرنا ہے، پلیں بنانی ہیں، مسجدیں بنانی ہیں، راستے بنانے ہیں، یہ سب کے سب فی سبیل اللہ میں آ جاتے ہیں۔ الثامن ابن السبیل وهو المنقطع به فی الغربہ، آغا یہ بیچارہ بلاد غربت میں، پردیس میں ہے، شہر میں بھی نہیں جا سکتا، وہ پردیس میں ہونے کی وجہ سے فقیر بن گیا ہے، ایسا بندہ ابن سبیل ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ، اگرچہ اپنے شہر کے اندر وہ شاہوکار ہو، امیر ہو، لیکن مسافری میں غریب ہو گیا ہے، بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَالضَّيْفُ إِذَا كَانَ سَفَرُهُمَا مُبَاحًا، درست ہے؟ یا اسی طریقے سے مہمان، درست ہے کہ جب ان دونوں کا سفر کیا ہو؟ مباح ہو، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُسْتَحِقِّينَ الْإِيمَانُ، جو استحقاق رکھنے والے آغا ان کو مومن ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، یعنی شیعہ اثنا عشریہ، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غیر المؤلفہ، درست ہے؟ البتہ مومن ہونا چاہیے سوائے مؤلفۃ القلوب، کہ ان میں مومن ہونا شرط نہیں ہے، ان کے علاوہ۔ وَيُعْطَى اولاد المؤمنین، آغا زکوٰۃ میں سے آپ مومنین کی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْطَى الْمُخَالِفُ مِثْلَهُ أَعَادَ مَعَ الْاِسْتِبْصَارِ، آغا مخالف تھا، شیعہ اثنا عشری نہیں تھا، جب اپنے مذہب والا تھا تو اپنے بندوں کو ہی دیتا تھا، بعد میں شیعہ بن گیا
تو کہتے ہیں کہ اس کو اعادہ کرنا پڑے گا. ولو اعاد المخالف، غیر اثنا عشری نے زکوٰۃ دی مثلہ اپنے جیسے بندے کو، تو اعاد دوبارہ دے گا، مال استبصار جب شیعہ بن گیا تو. وَأَن لَا يَكُونُوا وَاجِبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، آگا جو واجب النفقہ ہے اس پر ان کو بھی نہیں دے سکتا زکوٰۃ. عَلَى مِنَ الْأَبَوَيْنِ، اس کے والدین، وَإِنْ عَلَوْا، علی والدین سے اوپر چلے جائے، مثلا دادا ہے، اس طریقے سے. والاولاد، جیسے اولاد، وَإِنْ نَزَلُوا، اولاد کی اولاد اگر اس پر ان کا نفقہ واجب ہو. والزوجہ، بیوی، والمملوک، عبد ہے اس کا، یہ اس کے واجب النفقہ ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. وَأَن لَا يَكُونُوا ہاشمیین اذا كان المعطی من غیرہم، جب زکوٰۃ دینے والا غیر ہاشمی ہو تو پھر ہاشمی کو نہیں دے سکتا. وَتَمَكَّنُوا مِنَ الْخُمُسِ، جبکہ وہ ہاشمین اگر غریب بھی ہے اور خمس بھی لے سکتے ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ سے نہیں دیں گے. البتہ اگر فرض کرے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن فرض کرے اگر ایک سید ہے، خمس وغیرہ نہیں ہے، فقیر بھی ہے اور زکوٰۃ دینے والا سید بھی نہیں ہے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ دیا جا سکتا ہے اس کو. وَتَحِلُّ لِلْحَاشِمِيِّينَ الْمَنْدُوبَةُ، خوب جو زکوٰۃ مستحب ہے وہ سادات کو دی جا سکتی ہے. وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ مَوَالِيهِمْ، ہاں سادات کے جو عبد اور غلام ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مشکل نہ دار ہے. وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ وَاحِدٍ بِهَا أَجْمَعَ، کہتے ہیں جائز ہے کہ ان 8 میں سے کسی ایک کو مخصوص کیا جائے زکوٰۃ کے ساتھ، اجمع، درست ہے، پوری کی پوری زکوٰۃ آپ اسی ایک کو دے دیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان 8 مصارف میں برابر برابر تقسیم کریں، نہ ایک کو بھی دے سکتے ہیں. والمستحب تقسیطها علی الاصناف، لیکن مستحب ہے کہ ان 8 کے 8 اصناف پر آپ زکوٰۃ کو حصہ کریں. وَأَقَلُّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مَا يَجِبُ فِي النِّصَابِ الْأَوَّلِ، اگر کم ترین زکوٰۃ جو آپ فقیر کو دینا چاہتے ہیں اعلیٰ سون و چاندی کے نصاب میں سے جو پہلا نصاب ہے اس کی مقدار تک ہونا چاہیے. ولا حد لأکثرہ، اعلیٰ زیادہ جتنی بھی دینا چاہے اتنا دے دیں کہ آخر عمر تک اس کو ضرورت ہی نہ پڑے، دے سکتے ہیں. تمام شد. الباب الرابع فی زکوٰۃ الفطرہ، فرماتے ہیں کہ چوتھا باب زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں ہے. خب وہی واجبۃ علی المکلف الحر الغنی، خب یہ زکوٰۃ واجب ہے، یہ ماہ رمضان کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں جس کو آپ فطرہ بھی کہتے ہیں وہی زکوٰۃ فطرہ ہے، اس مکلف پر جو آزاد ہے اور غنی ہے. غنی ہے یعنی کیا؟ یعنی وَهُوَ مَالِكُ قُوتِ سَنَتِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَهُوَ مَالِكُ قُوتِ سَنَتِهِ، غنی یعنی جو اپنے سال بھر کے اخراجات کا مالک ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیں سال بھر کے اخراجات کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ پورے سال کے اخراجات اس کے پاس ہو، نہ، اگر کوئی وسیلہ وغیرہ بھی ہر مہینے اس کو اتنا پیسہ ملتا ہے کہ اس کے سال کے اخراجات ہو جاتے ہیں تو خود دیکھیے یہ بھی فقیر نہیں ہوگا بلکہ غنی ہے. وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ ہلال شوال، جب ماہ شوال کا چاند خوب نمودار ہوتا ہے، یعنی عید کے دن عید کا چاند جو نظر آتا ہے تو بہرحال اس پر زکوٰۃ واجب ہے. وَتَتَزَيَّقُ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ، اس کا وقت جو زکوٰۃ فطرہ کا ہے وہ مزیق ہوتا ہے نماز عید تک، نماز عید تک آپ نے دینی ہے. البتہ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي رمضان، ماہ رمضان میں پہلے بھی دے سکتے ہیں لیکن آخری ٹائم اس کا نماز عید ہے. وَلَا تُؤَخَّرْ عَنِ الْعِيدِ إِلَّا لِعُذْرٍ، آغا نماز عید سے مؤخر نہیں ہونی چاہیے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو اس کو، تو پھر اور بات ہے. وَلَوْ فَاتَتْ قُضِيَتْ،
اگر نہیں دے پایا تو اس کی قضا کی جائے گی، آخر عمر تک قضا ہے۔ وَلَوْ أَزَلَهَا ثُمَّ تَلَفَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ، اگر اس نے زکوٰۃ فطرہ کو نکال کے رکھا تھا بعد میں بغیر تفریط کے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، خود دیگه تلف ہو گئی، کوئی آسمانی زمینی آفت آ گئی، ضائع ہو گئی، تو کہتے فلا زمان، زمان اس صورت میں نہیں ہے۔ ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق، آغا زکوٰۃ فطرہ اس شہر سے باہر آپ نہ لے کر جائیں دوسرے شہر میں جبکہ اسی شہر کے اندر کوئی مستحق موجود ہو، وہیں پر دیں۔ وقدرها، زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کیا ہے؟ 9 ارطال بالعراقی من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والارز الی آخرہ، فرماتے ہیں اس کی مقدار کیا ہے؟ 9 رطل عراقی، حالا گندم، جو، کھجور، کشمش، ارز یعنی وہ چاول، والآقط یعنی کشک یہاں پر کہتے ہیں، دودھ سے بناتے ہیں، اتنی دے۔ ومن اللبان، اور لبن سے اگر دودھ سے دینا چاہے تو 4 ارطال بالمدنی، 4 رطل مدنی۔ اچھا، وہ جو ہم نے کہا کہ 9 رطل عراقی، اس کو اگر آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تقریباً 3 کلو بنتے، اور یہ دودھ جو 4 رطل مدنی ہے تقریباً 2 کلو 50 گرام بنتے ہیں، ایسے بات شراح نے لکھا ہے۔ وَأَفْضَلُهَا، اور افضل یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ پہلے مرحلے میں تمر کی دی جائے، یا اس کے بعد کشمش، ثم ما یغلب علی قوت سنت، علی قوت السنہ، اس کے بعد بھلے جو اس کے پورے سال کے اندر جو غالب غذا رہی ہے اس کے اعتبار سے دے۔ وَيَجُوزُ اخراج القیمہ، آگا قیمت بھی دے سکتا ہے، مشکل نہ دار ہے۔ وَيَجِبُ أَن يُخْرِجَهَا عَن نَفْسِهِ وَعَن مَنْ يَعُولُهُ مِن مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَحُرٍ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، آگا یہ زکوٰۃ اپنی طرف سے دے گا اور جو اس کا اہل و عیال ہے، جن کی کفالت اس کے ذمے ہے، اب چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو۔ وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْأَيْلُولَةِ، اگرچہ ان کے اخراجات اس پر واجب نہیں ہے لیکن تبرعاً اس نے اخراجات اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں تو بھی اس پر ان کی زکوٰۃ ہوگی۔ وَيَجِبُ فِيهَا النِّيَّةُ، آغا زکوٰۃ فطرہ میں نیت قصد قربت واجب ہے۔ وَإِيصَالُهَا إِلَى مُسْتَحِقِّ زکوٰۃ المال، جو زکوٰۃ مال کا استحقاق رکھنے والا ہے اسی کی طرف پہنچا ہے۔ وَالْأَفْضَلُ صَرْفُهُمَا إِلَى الْإِمَامِ علیہ السلام، خوب افضل یہ ہے کہ ان دونوں کو امام کی طرف پہنچا ہے۔ وَمَعَ غَیبَتِهِ، غیبت امام میں، إِلَى الْمَأْمُونِ مِنْ فُقَهَاءِ الْإِمَامِيَّةِ، فقہاء امامیہ میں سے جو امین اس کی نظر میں ہے کہ الحمدللہ سارے امین ہوتے ہیں، ان تک پہنچا ہے۔ وَلَا يُعْطَى الْفَقِيرُ، وَلَا يُعْطَى الْفَقِيرَ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ، اگر 3 کلو سے کم تر آپ فقیر کو نہ دیں، کم از کم اتنا دیں۔ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ، اللہ زیادہ جتنا دینا چاہے۔ وَيُسْتَحَبُّ اخْتِصَاصُ الْقَرَابَةِ بِهَا ثُمَّ الْجِيرَانِ، آغا مستحب ہے کہ وہ جو اس کا فقیر ہے اپنے خاندان میں ہو تو وہ مستحب ہے پہلے اس کو دے، اس کے بعد پڑوسی، اس کے بعد پھر آگے بڑھے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْفَقِيرِ إِخْرَاجُهَا، حتیٰ اگر فقیر بھی ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ فطرہ۔ وصلی اللہ علی محمد
وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ اس طریقے سے کتاب الزکوٰۃ تمام ہوا۔